آج میں تمہیں بات سمجھ آئے۔ نمبر ایک میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا دلائل 4 ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، حدیث مبارک میں بھی ہے، دلائل 4 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالۃ، خدا نے میری امت کو اجماع دیا ہے اور بطور دلیل کے دیا ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہتا ہوں، توجہ، ارے قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے، اور قیاس اور اجتہاد بھی دلیل ہے۔ دلائل تو چاروں ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار دلیل سے کرتا ہے، ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر حدیث کا انکار دلیل سے کرتا ہے تو اس سے امید ہدایت کی ہو سکتی ہے۔ اگر قیاس کا انکار دلیل سے کرتا ہے، جب مقابلے میں دلائل آئیں گے ہدایت کی توقع موجود ہے، لیکن جب یہ آدمی اجماع امت کا انکار کرتا ہے اس سے ہدایت کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ارے نقلی وجہ تو قرآن ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو بندہ اجماع امت کا انکار کرتا ہے میں خدا 2 سزائیں دیتا ہوں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، دنیا میں ہدایت نہیں دیتا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخرت میں جنت نہیں دیتا۔ اور اس کی عقلی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ ارے قرآن کا معاملہ الگ ہے، حدیث کا معاملہ الگ ہے، اور ولی کا معاملہ الگ ہے۔ اجماع تو اولیاء کا ہے، اجماع تو صلحاء کا ہے، اجماع تو فقہاء کا ہے۔ کبھی ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرے علاقے میں غیر مقلد ہے، میں نے بڑی دلیلیں دی ہیں، بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں اگر دلیل کی وجہ سے کوئی غیر مقلد ہو جائے اس کو بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن بغض کی وجہ سے ہو جائے اس کو بات منوائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر دلیل دی ہے مقابلے میں دلیل آئے گی مان جائے گا، لیکن اگر فقہاء کو گالیاں دینے کی عادت ہے تو میرے خدا کے انتقام کا طریقہ ہی ہے۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا، حدیث بخاری موجود ہے، من آذالی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی کو تنگ کرتا ہے میں خدا اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں اور جی امام حنیفہ کو گالی دیتا ہے، اس کے بعد تو لینڈ کروزر گالی ہے، ارے گالیاں امام مالک کو دیتا ہے، اس کے بعد بڑا مدرسہ ہے، یہ تو بھونکتا فقہا کو ہے۔ آپ کہتے ہو اعلان جنگ ہے، اگر وہ ولی ہوتے خدا کا اعلان جنگ ہوتا یہ برباد نہ ہو جاتا۔ میں نے کہا تو نے اعلان جنگ کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ارے ضابطہ دنیا میں یہ ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں آتی ہیں تو ایک طاقت دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتی ہے۔ خدا کے ہاں تیرا ادارہ قیمتی نہیں ہے، خدا کے ہاں تیرا وجود قیمتی نہیں ہے، خدا کے تیری گاڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے، خدا کے قیمت ہے تو ایمان کی ہے۔ یہی وجہ اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، اگر پوری زمین کے برابر تجھے سونا اور چاندی بھی مل جائے تو جہنم سے نہیں بچا سکتے، لیکن ایمان کا ایک ذرہ موجود ہو تو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ معلوم ہوا میرے اللہ کے خزانے میں ایک قطرے ایمان کی قیمت یہ دنیا و ما فیہا کے سونے اور چاندی سے زیادہ ہے۔ تو جب آدمی کسی پہ حملہ کرتا ہے اپنے مخالف کی قیمتی چیز تباہ کرتا ہے، میرے اللہ کے بنگلے کی قیمت نہیں ہے، خدا کی قیمت ایمان کی ہے۔ جو فقہاء کو بھونکتا ہے خدا ایمان سلب کر لیتا ہے، اولیاء کو بکتا ہے ایمان سلب ہوتا ہے، پھر ہدایت کی توقع نہیں، اس سے ہدایت ملا نہیں کرتی۔ اس لیے تم زیادہ پریشان نہ ہوا کرو اور جی واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا دلیل سے گیا ہے تو دلیل سن کے واپس آئے گا، اگر گالیاں دیتا گیا ہے تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور تجھے